اسٹینڈ اپ مس زرمیش، بورڈ پر لکھے سوال کا جواب دیں۔ ساویار نے پوری کلاس میں لاسٹ بینچ پر بیٹھی اپنی 2 دن پہلے بنی منقوہ زرمیش کو کہا تھا، جو ساویار خانزادہ کو پروفیسر کے روپ میں دیکھ خود کو کتاب کے ذریعے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سر وہ میں سوال آسان تھا، لیکن زرمیش گھبراہٹ کے مارے جواب نہیں دے پائی۔ آپ جیسے نالائق اسٹوڈنٹ کی میری کلاس میں کوئی جگہ نہیں، گیٹ آؤٹ۔ پوری کلاس میں ہنسی کا فوارہ چھوٹ گیا۔ زرمیش اپنے آنسو صاف کرتی تقریباً بھاگتی ہوئی کلاس سے نکلی۔ اس کے لبوں کی کپکپاہٹ پر زاویار کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ جب لیکچر کے دوران بھی زرمیش کی نم نگاہیں صحن پر سوار رہیں تو وہ غصے میں ہی پین پھینکتا اس کے پیچھے گیا۔ میں زرمیش سے شادی نہیں کروں گا دادی جان، آپ چاہے جو بھی کر لیں۔ سر سے ابھرنے والی زاویار خانزادہ کی آواز پر وہاں موجود ہر ایک پر سکتہ طاری ہو گیا۔ تم ایسا کیوں بول رہے ہو؟ اس بچے میں کیا کمی ہے جو تم اسے یوں ٹھکرا رہے ہو؟ بے چینی سے ابھرنے والی آواز طاہرہ بیگم کی تھی، جو پریشانی سے اپنے لاڈلے اور بڑے پوتے کو دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو اس بات کا جواب نہیں دے سکتا کہ میں زرمیش سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں زرمیش سے شادی کے لیے دلچسپی نہیں رکھتا تو میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ چاہیں تو جس سے اس کا نکاح کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو اس کے لیے باہر بھی ایک مناسب رشتہ میں تلاش کر کے دے سکتا ہوں، مگر میں خود اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ تو ٹوک لہجے میں بولتے ہوئے وہ سامنے بیٹھی ہوئی اپنی دادی کے احترام میں اپنا سر جھکا گیا۔ نہیں تو زاویار خانزادہ اور کسی کے سامنے اپنا سر جھکاتا؟ ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ بچی بے آسرا اور بے یار و مددگار ہے، وہ کہاں جائے گی زاویار؟ ہمارے گھر کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ اس گھر سے باہر نہ جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپوں، اور تمہارے علاوہ مجھے ایسا کوئی مضبوط سہارا اس کے لیے دکھائی نہیں دیتا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تمہیں اپنی بوڑھی دادی کی تکلیف دکھائی نہیں دیتی؟ میں اس جوان بچی کو کسی کے ہاتھ چھوڑ کر اس سے لاپرواہ کیسے ہو جاؤں؟ تکلیف دہ آواز میں کہتی ہوئی طاہرہ بیگم نے اس کی جانب دیکھا، جو نہایت سنجیدگی سے منہ لپیٹے ہوئے اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ اس بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا کہ زرمیش سے اس کا نکاح ہو۔ آج صہیب سے ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ دادی سرد نظروں سے اسے گھورتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ بس زاویہ خانزادہ، بس، بہت سن لی میں نے، اور بہت کہہ لی تم نے۔ جب تم خود اس سے نکاح کے لیے تیار نہیں ہو تو اپنے بھائی کے لیے بھی اس کی پیشکش مت کرو۔ وہ لڑکی اتنی ارزاں نہیں کہ تمہارے نہ کرنے کے باوجود میں اسے تمہارے چھوٹے بھائی کی جھولی میں پکے ہوئے آم کی طرح پھینک دوں۔ ہرگز بھی نہیں۔ اگر تم زرمیش سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو میں اس کے لیے کوئی اور لڑکا تلاش کر لوں گی، تم سے زیادہ قابل۔ کیا ہوا؟ اگر تم نے میرا مان نہیں رکھا تو کوئی اور میرا مان رکھ لے گا، اور ساری زندگی میں اس بچی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے اس کے لیے پھر مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ سرد سی چڑھتی ہوئی آواز طاہرہ بیگم کے کمرے میں گونجی تھی، جس پر وہاں موجود ہر ایک پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اگر زاویہ خانزادہ آنا پرست تھا تو یوں ہی نہیں تھا۔ یہ ریت تو اس کے خاندانوں کی چلتی آئی تھی، اور اب طاہرہ بیگم اپنی آنا پر اتر آئی تھی۔ انہیں مزید اپنے پوتے کے سامنے اس بے یار و مددگار بچی کے لیے بھیک نہیں مانگنی تھی۔ اگر اس کے نصیب میں یہی لکھا تھا تو یہی صحیح۔ دادی، آپ مجھے ایسا کیوں ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جیسے میں اس کے ساتھ کوئی بہت بڑی زیادتی کر رہا ہوں؟ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی۔ پہلے کے دور میں لڑکیوں کو ایموشنل بلیک میل کیا جاتا تھا کہ اسے شادی کر لو اور اس سے نہیں، مگر آج کے دور میں آپ مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں۔ ایسے ایموشنل بلیک میلنگ ہی کہتے ہیں۔ ان کا سرسپاٹ چہرہ دیکھتے ہوئے زاویہ خانزادہ گہرا سانس بھرتے ہوئے گویا ہوا تھا، جس پر دادی بغیر کسی تاثر کے اپنا چہرہ پھیر چکی تھی۔ زاویہ خانزادہ، یہاں سے چلے جاؤ، میں بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ تمہیں جو کرنا ہے جا کر کرو، میری بلا سے آج کے بعد تم مجھ سے آزاد ہو، تمہیں میرے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر کر کہتی ہوئی طاہرہ بیگم اس کے دل کو تڑپا ہی تو گئی تھی، مگر ابھی فی الحال نرم ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ طاہرہ بیگم کے اس مطالبے کو چپ چاپ مان لیتا، جو کہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ تبھی خاموشی سے اٹھ کر باہر کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا تھا۔ دروازہ کھول کر باہر داخل ہوا کہ سامنے ہی ٹرے میں چائے لیے اندر داخل ہوتی زرمیش پر اس کی نظر پڑی تھی۔ اس کی سرخ سوجی آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ غالباً اندر ہوتی ہوئی تمام باتیں وہ سن چکی ہے۔ بے بسی سے اپنا لب کاٹتے ہوئے اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ تم ایک فتنہ ہو جو ہمارے گھروں میں آ کر ہمارے سروں پر نازل ہو چکی ہو زرمیش، اور تمہاری وجہ سے یہاں موجود ہر ایک انسان اذیت میں ہے۔ سر پھنکارتے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے وہ اپنی باتوں کا زہر اس کے وجود میں اتار گیا تھا، جس پر بمشکل اپنے لبوں کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے وہ واپس پلٹ چکی تھی۔ زاویہ خانزادہ ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ چکا تھا۔ ابھی نہیں زاویہ، ابھی نہیں، اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے دھیمی آواز میں گویا ہوا تھا، اور پھر اپنے مضبوط قدموں کو بڑھاتے ہوئے باہر کی جانب نکل گیا۔ صہیب، زاویہ ایسی کیوں ہے؟ کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا اس سب میں میرا قصور کیا ہے؟ دادی، اگر ان کے سر پر مجھے مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو اس سب میں میری غلطی کہاں ہے؟ وہ مجھے ایسے کیوں دیکھتے ہیں جیسے وہ مجھ سے بے انتہا نفرت کرتے ہوں؟ مجھے ان کی اس بے جان نفرت کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی۔ پہلے تو ہم تینوں کے درمیان اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی جب میں یہاں آئی تھی، پھر رفتہ رفتہ نہ جانے زاویہ کو کیا ہوتا گیا۔ ان کے چہرے پر وہ سر پر کا خول چڑھتے ہوئے ہمیں ان سے دور لے گیا۔ اب حالات ایسے ہیں کہ وہ تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، تم سے بھی بات لیے دیے انداز میں کرتے ہیں، حالانکہ تم اس کے سگے بھائی ہو۔ اپنے دل کی تمام بڑا سامنے بیٹھے صہیب کے سامنے نکالتے ہوئے وہ اپنی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ تم ایسا مت سوچو زرمیش، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زاویار بھائی تھوڑے سے میچور ہو گئے ہیں ہم سے پہلے،
ابھی ہمیں بچپنا ہے، جبکہ زاویار بھائی بڑے ہو گئے ہیں تبھی وہ ایسے بہیو کرتے ہیں، نہیں تو ان کا ہمیں ہرٹ کرنے کا کوئی بھی مقصد نہیں ہو سکتا۔ نرمی سے اس کی دل جوئی کرتے ہوئے وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا، جبکہ سر جھکا کر سوں سوں کرتے ہوئے اس نے اپنی پلکیں چھپک کر آنسوؤں کو مزید بہنے سے روکا۔ تم ہر بار مجھے یوں ہی تسلی دیتے ہو، کبھی تم نے یہ کہنے کی کوشش نہیں کی کہ ہاں وہ نکچڑا سچ میں ہمیں نظر انداز ہی کرتا ہے، اسے ہم بالکل بھی پسند نہیں، خاص طور پر مجھ سے تو اسے بلا کی چڑ ہے، نہ جانے وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے۔ ناک کے نتنے بلا کر کہتے ہوئے وہ اس وقت کافی کیوٹ دکھائی دے رہی تھی، رونے سے پورا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، جبکہ بار بار مروڑتی ہوئی اس کی انگلیاں اس کے سرخ و سفید رنگت میں گلابیاں بکھیر گئی تھی، جس کو دیکھتے ہوئے سہیب اپنی نگاہیں چرا کر رہ گیا۔ فضول کا سوچنا بند کرو، یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر دادی چاہتی ہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا، تم دیکھ لینا، زاویار بھائی کو دادی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑیں گے۔ ابھی تک زاویار بھائی نے اپنا غصہ اور سخت موری دکھائی ہے، مگر اب سامنے بھی دادی ہی ہیں، زاویار بھائی گھٹنے ٹیک دیں گے، تم دیکھ لینا، یہ میرا دل کہتا ہے۔ نرمی سے اس کے سر کو تھپ تھپاتا کھڑے ہوتے سہیب نے اس کی سجی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مگر ایسی شادی کا کیا فائدہ جس میں عزت نفس روندی جائے؟ اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتے تو کیا یہ ضروری ہے کہ میرا نکاح زاویار سے ہی کرایا جائے؟ اور مجھے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا میں ساری زندگی یہاں تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ کیا تم مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے؟ بڑی بڑی آنکھیں لیے ہوئے اس کے سامنے کہتی ہوئی وہ ایک پل کے لیے اس کا دل روکنے کا باعث بنی۔ دادی چاہتی ہیں کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، اور لڑکیوں کے لیے یہی صحیح ہوتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں تمہیں اس گھر میں رکھنے کے لیے، لیکن دادی کے جانے کے بعد تم میرے ساتھ کس رشتے سے رکو گی؟ کچھ خدشے کے تحت اس نے پوچھا، جبکہ بے چینی سے اس کا دل دھڑک گیا۔ تم میرے بھائی ہو، یہ رشتہ کافی نہیں؟ بڑی بڑی آنکھیں لیے ہوئے کہتی ہوئی وہ اسے کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی، جس پر وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنا رخ موڑ گیا۔ نہیں، یہ کافی نہیں، ہم دونوں میں خون کا رشتہ نہیں ہے تو تم میری بہن نہیں بن سکتی، فکر مت کرو، ہم کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ نرمی سے بولتا ہوا وہ بغیر اس کی جانب دیکھے ہی باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے سرمش نے آنکھوں کو رگڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت لے کر اندر داخل ہوتی سرمش پھولے ہوئے چہرے کے ساتھ سامنے صوفے پر بیٹھے زاویار خانزادے کی جانب دیکھ رہی تھی، جو اس کی اپنے کمرے میں موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے ضبط سے اپنے جبڑے بھینچ گیا۔ جو بھی کہنا ہے جلدی کہو، مجھے تمہاری کوئی بھی بات سننے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ سرد لہجے میں بولتے ہوئے دوبارہ سے اپنے لیپ ٹاپ پر جھک چکا تھا، جبکہ کانوں کی سماعت اس کی طرف ہی لگائی ہوئی تھی۔ زاویار، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیوں ہر جگہ پر ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں جیسے آپ مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ میں تھک چکی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، اور اگر کچھ کیا بھی ہے تو کیا آپ میری غلطی مجھے بتا نہیں سکتے؟ ہم لوگ بہت اچھے دوست رہے ہیں، اور اب آپ ایسے بہیو کرتے ہیں جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ گہرے گہرے سانس لے کر کہتی ہوئی وہ آج اس کے منہ پر یہ سب کچھ کہنے کی جرأت جتا پائی تھی، جبکہ زاویار خانزادہ مٹھیاں بھیجے ہوئے اس کے الفاظ کو اپنے کانوں کے اندر اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ شٹ اپ زرمش، ایک لفظ بھی اور کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں کبھی دوست نہیں مانا، اور رہی بات پریٹینڈ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، میں پریٹینڈ نہیں کر رہا، میں تم سے نفرت ہی کرتا ہوں۔ ایسا کچھ بھی صرف سوچنے کی ضرورت نہیں، اس بات کو ذہن میں رکھ کر میرے سامنے آیا کرو، کیونکہ مجھے تمہارے اس چہرے سے نفرت ہے، میں تمہارا یہ چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ سرد لہجے میں پھنکارتے ہوئے سامنے موجود سرمش کی فک پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی بات پر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ 2 قدم پیچھے ہٹی، اور پھر پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی جانب بھی دیکھ رہی تھی۔ مگر میں نے کیا کیا ہے جو آپ مجھ سے اس قدر نفرت کرتے ہیں؟ میرا جرم کیا ہے؟ پانی بھری آنکھوں کے ساتھ کہتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لب ہلکے ہلکے کپکپا رہے تھے جو اس کی عزت کی گواہی دے رہے تھے۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اور میں تمہیں کسی بھی طرح کی وضاحت بھی نہیں دینا چاہتا۔ زرمش اشفاق احمد، دوبارہ میرے سامنے آنے کی غلطی مت کرنا۔ جبڑے بھینچ کر ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا وہ گویا ہوا تھا، جبکہ زرمش تو اس کے طرز تخاطب پر اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ اسے اس نام سے کیسے پکار سکتا تھا؟ وہ اس کے ایک ایک زخم کا گواہ تھا، وہ اس کے زخموں کو پھر سے کرید کر اسے خون رسنے کے لیے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ آنکھیں میچ کر اس نے اس اذیت کو اپنے وجود میں اترتا ہوا محسوس کیا۔ زاویار خانزادہ، آج کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، ایک عزم لیے ہوئے لہجے میں کہتی ہوئی وہ پیچھے پلٹتی اسے کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ بار بار آنکھیں رگڑتے ہوئے اس نے اپنے دھندلاتے ہوئے منظر کو قابل دید بنایا۔ تم رو گے، گڑ گڑاؤ گے، تڑپو گے، مگر اب زرمش تم پر رحم نہیں کھائے گی زاویار خانزادہ۔ ضبط سے کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی پیچھے دروازہ زور سے بند کر چکی تھی، جبکہ اس کے کمرے کے دروازے کے بجنے کی آواز اپنی جگہ سن کھڑے ہوئے زاویار خانزادہ کے کانوں تک بھی پڑی۔ ہاتھوں کی بھیجی ہوئی مٹھیاں آہستہ سے کھولتے ہوئے ہلکی سی لرزش لی ہوئے تھی، مگر بہت جلد وہ ان پر قابو پاتے ہوئے اپنا رخ پیدری سے پھیر کیا تھا۔ گہرا سانس لے کر خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے سامنے پڑی ہوئی ٹیبل کو ایک لات رسید کرتے ہوئے دور پھینکا تھا، جس کا شیشہ گر کر چکنا چور ہوا اس کے پورے کمرے کے فرش پر پھیل گیا تھا۔ اس کے دل کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ضبط سے آنکھیں میچ کر وہ کچھ دیر پہلے والے حالات کو یاد کر رہا تھا۔ کیا میں کمرے میں آ جاؤں؟ کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھولتی ہوئی وہ سامنے صوفے پر بیٹھی زہیب سے مخاطب ہوئی تھی، جو اس کی اچانک آمد پر چونک اٹھا تھا۔ کتاب پڑھنے میں مصروف زہیب اس کی آمد پر کتاب سامنے ہی میز پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے آدھے سے زیادہ وجود کو دروازے کی چوکھٹ سے اندر دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا، اگر تم کہتے ہو تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یوں کسی کے کمرے میں بن بلائے آنا۔
منہ پھلائے ہوئے چہرے کے ساتھ کہتی وہ اپنا چہرہ موڑ گئی تھی۔ ارے ارے، ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر آ جاؤ، بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اسے اندر آنے کی پیشکش کر چکا تھا، جس پر وہ بغیر کسی تعمیل کے اپنے قدم بڑھاتی اندر داخل ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے صہیب، آج زاویار نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ بہت برا ہے، بہت بہت برا، نکچڑا کہیں کا، کھڑوس۔ اسے تو تمیز بھی نہیں کہ لڑکیوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ اس نے میرے ساتھ اتنے سخت طریقے سے بات کی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اندر داخل ہو کر بڑے حق سے اس کے بستر پر بیٹھتے ہوئے وہ پاؤں بھی اوپر کر چکی تھی، جبکہ صہیب نے گہری سانس لے کر اس کے وجود کو آرام دہ حالت میں دیکھا۔ وہ صرف اس کے سامنے ہی آرام دہ حالت میں بیٹھ سکتی تھی۔ نفاست پسند صہیب صرف اسی کا یہ رویہ برداشت کر سکتا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ شروع سے لے کر آخر تک مجھے سب بتاؤ، تاکہ میں تمہاری کچھ مدد کرتے ہوئے تمہارے پھولے ہوئے گالوں کو واپس اپنی جگہ پر لا سکوں اور میں سکون کی نیند سو سکوں۔ نہیں تو جب تک تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں تم میری نیند کا عذاب بنی رہو گی۔ بات کو مزاح کا رخ دیتا ہوا وہ اس کے بگڑے ہوئے موڈ کو ہلکا کرنا چاہتا تھا، مگر وہ مزید چڑ گئی تھی۔ تم اتنے زیادہ تنگ ہو مجھ سے؟ تمہیں اپنی نیند زیادہ پیاری ہے؟ تمہیں مجھ سے بھی اپنی نیند زیادہ پیاری ہے؟ چڑ کر کہتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ارے بابا نہیں، مجھے کیوں زیادہ پیاری ہوگی؟ مجھے تو نیند بالکل بھی پیاری نہیں، میں تو سوتا ہی نہیں، اور خاص طور پر جب تم آ جاؤ تو بالکل بھی نہیں سوتا۔ اب مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ زاویار نے اب کیا کہہ دیا ہے تم سے، اور تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ گہرا سانس بھر کر اس کے ساتھ بیٹھتا ہوا وہ اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ کھڑوس ہے تمہارا بھائی، ایک نمبر کا، 27 سال کا ہو گیا، مگر لگتا ہے کہ اس کے اندر بوڑھی روح آ گئی ہے، جو کم از کم بھی 60 سال کی ہے۔ بدتمیز کہیں کا، مجھ سے بڑا نہیں ہوتا تو میں نے 2-3 اور القابات سے نوازا تھا۔ پھولے پھولے گالوں کے ساتھ کہتی وہ اپنے دل کی بھڑاس اس کے سامنے نکال رہی تھی، جبکہ صہیب خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ جانتا تھا ابھی وہ غصے میں ہے، اور جب تک اس کے سامنے اپنا غصہ ہلکا نہیں کر لیتی اسے چین نہیں آئے گا۔ میری جھانسی کی رانی، مجھے بتانا پسند کرو گی کہ ہوا کیا ہے؟ یوں صرف غصہ کرنے کی کیا ضرورت؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں کوئی حل نکال سکوں۔ نرمی سے بولتے ہوئے اس نے زرمش کے چہرے پر جھولتی بالوں کی لٹ کو دیکھا تھا۔ بے اختیار ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے ان بالوں کو پیچھے کرنا چاہا، مگر پھر مضبوطی سے مٹھی بھیجتے ہوئے اپنے ہاتھ کو قابو میں کر گیا تھا کہ اسے اختیار نہیں تھا۔ وہ بہت بدتمیز ہے صہیب، اس نے میرا دل توڑا، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیا میں اتنی بری ہوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تھکے تھکے سے انداز میں کہتی وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی صہیب کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی، جبکہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہنوز قائم تھا۔ صہیب جو پہلے ہی اس کی اس قدر نزدیکی سے عاجز تھا، مزید اس کی نزدیکی پر اپنے سانس تک روک چکا تھا۔ دل رک کر اتنی تیزی سے دھڑکا تھا کہ وہ اپنی حالت سے خود ہی بوکھلا گیا۔ وہ تم سے مذاق کر رہا ہوگا، تمہیں تنگ کر رہا ہوگا، اور تم بے وقوفوں کی طرح منہ اٹھائے رات کے اس پہر میرے کمرے میں آ گئی، صرف یہ بتانے کے لیے؟ حتی الامکان اس نے اپنی آواز کو جذبات سے عاری رکھا۔ تم سمجھ نہیں رہے، تمہارا وہ کھڑوس بھائی اب جلاد بن گیا ہے، ہٹلر کا جانشین۔ وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ میں اسے نفرت کروں۔ تمہیں پتہ ہے اس نے مجھے میرے بابا کے نام سے پکارا، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ دو بھرے لہجے میں کہتی وہ اذیت سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی، جبکہ اس کے الفاظ پر صہیب نے بے ساختہ زرمش کے چہرے کو دیکھنا چاہا تھا، مگر وہ ایسا کر نہیں پایا تھا۔ زرمش کے باپ کے نام کے ساتھ اس کی جو بری یاد جڑی تھی اس گھر میں موجود ہر کوئی بہتر طریقے سے جانتا تھا۔ زرمش کے باپ نے زرمش کی ماں سے محبت کی شادی کی تھی، مگر شادی کے کچھ وقت بعد ہی کچھ غلط فہمیاں اور کچھ تنازعات کے چلتے زرمش کی ماں بھاگ گئی، جس کے باعث زرمش کا باپ زرمش کے چہرے میں اس کی ماں کا چہرہ دیکھتے ہوئے بے انتہا نفرت کا اظہار کرتا تھا، اور آخر پر اس نے زرمش کا گلا دبا کر مارنے کی کوشش کرتے ہوئے حد ہی کر دی۔ دادی ان کے دور پرے کے رشتہ دار تھیں۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو اس بچی کو اپنی ہمدردی کی چھاؤں میں لے آئی تھی کہ اللہ نے جہاں اتنا نوازا ہے، ایک بچی کی پرورش کرتے ہوئے انہیں کون سا قحط پڑ جانا تھا؟ مگر آج زاویار خانزادہ کے لبوں سے وہ نام سنتے ہی اس کے تمام زخم ادھر گئے تھے۔ صہیب گہری سانس بھر کر اپنا ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھتا ہوا ہلکے ہلکے اس کے سر کو تھپتا گیا۔ دوبارہ سے اس ٹراما میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وقت گزر گیا، تمہیں اب آگے بڑھنا ہے زرمش۔ تمہارے لیے کھلا آسمان ہے جس میں تم نے اڑنا ہے، جس میں تم نے خواب دیکھنے ہیں، ان خوابوں کی تکمیل کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اگر تم اپنے ماضی میں اٹکی رہی تو تم آنے والے کل میں کیسے جی پاؤ گی؟ نرمی سے کہتے ہوئے وہ اس کے کانوں میں اپنی باتوں کا رس انڈیل رہا تھا، جس پر زرمش کے تنے ہوئے اعصاب نرمی سے سیدھے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تم کتنے اچھے ہو زہیر، کیا تم اپنے بھائی کو اپنی اچھائیوں کے لیکچر نہیں دے سکتے تاکہ وہ سیدھے ہو جائے؟ دھیمی آواز میں کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ میں اچھا نہیں ہوں زرمش، میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولتے وہ گہرا سانس لے گیا تھا۔ تم بہت اچھے ہو، حد سے بھی زیادہ اچھے، تم سے اچھا انسان میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر مجھ سے کسی بھی اچھے انسان کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے گا تو میں بلا جھجک کہوں گی کہ صہیب خانزادہ اس دنیا میں موجود سب سے اچھا انسان ہے۔ نرمی سے سچائی بیان کرتے ہوئے وہ اس کا دل دھڑکانے کا باعث بنی تھی۔ اپنے دل کی بدلتی ہوئی کیفیت پر وہ بے اختیار زرمش کا سر اپنے کندھے سے ہٹا چکا تھا۔ افسوس، میں ان کا بڑا بھائی نہیں ہوں، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے اس نے ماحول پر چھائی ہوئی بوجھل کیفیت کو زائل کرنا چاہا تھا۔ افسوس، زرمش بھی بڑبڑاتے ہوئے اس کے تائید میں سر ہلا گئی۔ اب تم اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ ہر بار تم یوں ہی کرتی ہو، زاویار بھائی سے کچھ بھی سننے کے بعد تم میرے کمرے میں آ کر ڈیرا ڈال لیتی ہو، اور پھر مجھے ساری رات نیند نہیں آتی۔
اب تم اپنے کمرے میں جاؤ اور جا کر پرسکون ہو کر سو جاؤ، میری نیند کا عذاب مت بنو۔ سرمش بی بی اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ کر کہتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اسے اپنے سامنے بستر پر کھڑے ہو کر دیکھ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ جاؤ، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ آج سرمش بی بی نے تمہیں چھٹی دی، مگر یہ مت سمجھنا کہ تمہاری گلو خلاصی ہو گئی ہے۔ میں تمہاری زندگی کا عذاب ہوں اور تمام عمر تمہیں اپنے وجود یاد دلائے گا۔ ہلکے سے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ قدم قدم دروازے کے باہر بڑھتے ہوئے وہ کھلا ہوا دروازہ بھی بند کر چکی تھی۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ تمہارے اس وقت ہی جانے سے میری گلو خلاصی ہوگی؟ تم سچ میں میری زندگی کا عذاب ہو، جو میں چاہ کر بھی تمہیں بلا نہیں پاتا۔ سرگوشی ماند ایک اعتراف تھا جو وہ کرتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ گیا تھا۔ یہ کہنے کی ہمت تو وہ خود کے سامنے واضح الفاظ میں بھی نہیں کر پاتا تھا، جو تنہائی میں الفاظ آہستہ سے برآمد ہوئے تھے۔ زرمش اشفاق احمد، آپ کا نکاح زاویہ خانزادہ سے کیا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح کے الفاظ دہرائے جانے لگے۔ وہ جو سن سی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی اچانک چونک کر پاس موجود صہیب کو دیکھنے لگی، جو نرمی سے اسے سر ہلا کر ہاں کرنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ آہستہ سے اپنا سر ہلا کر نکاح کی رضامندی دیتے ہوئے وہ پاس موجود دادی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ ان لوگوں کو وقت نہیں ملا تھا اپنے فیصلوں سے پھرنے کا، جب اچانک ہی رات کے وقت دادی کو مائنر سا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور پھر زاویہ خانزادہ اور زرمش کو نکاح میں باندھتے ہوئے وہ ایک کر چکی تھی، جبکہ وہ دونوں قسمت کے اس رد و بدل میں حیران سے بس ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے تھے۔ زاویہ خانزادہ تو نکاح ہوتے ہی اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ دادی اور صہیب کے ساتھ بیٹھی ہوئی پریشان حال سے اپنی قسمت پر نظر ثانی کر رہی تھی۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، زاویہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، ابھی ہم تمہاری رخصتی نہیں کر رہے، اسے ذرا ہوش میں آ لینے دو، اس کے بعد ہی کچھ ہوگا، نرمی سے کہتی ہوئی دادی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جس پر فکر مندی سے وہ دادی کی جانب دیکھنے لگی۔ دادی، آپ ابھی اسپتال سے آئی ہیں، آپ کو آرام کرنا چاہیے، آپ سے کہا بھی تھا کہ نکاح کچھ دن بعد ہو جائے گا، مگر نہیں، آپ کتنی ضد کرتی ہیں۔ خفت بھرے لہجے میں بولتے ہوئے وہ اپنی فکر مندی جتانے سے باز نہیں آئی تھی، جس سے طاہرہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ کوئی بات نہیں، میں نے اب جا کر آرام ہی کرنا ہے، تمہارے لیے فکر مند تھی، مگر اب اس فکر سے بھی بری الزمہ ہو چکی ہوں۔ اللہ تمہیں خوشیاں دے، ایک زاویہ خانزادہ ہی ہے جس کے پاس میں تمہیں چھوڑ کر اطمینان سے سانس لے سکتی ہوں، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ زرمش کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوئی طاہرہ بیگم اپنے کمرے کی جانب پڑ گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ اور صہیب ہال میں ٹھہرے ہوئے اس عجیب و غریب کیفیت پر غور و فکر کر رہے تھے۔ صہیب، یہ سب کچھ کیا ہوا؟ میرے بازو پر چوٹی کاٹ کر مجھے یہ یقین دلاؤ کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سچ تھا، کوئی خواب نہیں۔ ٹرانس کی کیفیت میں کہتی ہوئی وہ اس کے سامنے اپنا بازو پیش کر چکی تھی، جس پر وہ ہلکے ہاتھ سے چوٹی کاٹتا اسے حواس میں لانے کا باعث بنا۔ بدتمیز انسان، سچ مچ میں چوٹی تھوڑی کہا تھا۔ خبر سے پھولے ہوئے منہ کے ساتھ وہ اپنے بازو کو سہلا گئی تھی۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا، تمہیں ہوش میں لا رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوا تھا، اب تو بھابھی بن گئی ہو، اب تو میرا پیچھے چھوڑ دو اور خدا کے لیے اپنے مسائل کے لیے زاویہ خانزادہ کے پاس جانا شروع کر دو، میں تھک چکا ہوں، آخر کب تک تمہارے نخرے اٹھاؤں گا بی بی۔ اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوا صہیب ہلکا سا مسکرایا۔ تم بہت اچھے ہو صہیب، میرے پیارے سے بھائی، اور پلس دیور، تنگ تو تمہیں میں کروں گی، کیونکہ تم میرے پہلے اور آخری دوست ہو، شرارت میں کہتی ہوئی آخر تک آتے آتے اس کا لہجہ مخلصی بھرا تھا، جس پر صہیب کے تاثرات فوراً سے تبدیل ہوئے۔ بس اب رونے مت لگ جانا، اور اب میرا پیچھا چھوڑ دو، جا کر سو جاؤ، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب جو کرے گا زاویہ خانزادہ ہی کرے گا۔ مسکرا کر بولتے ہوئے وہ اس کے بالوں کو بگاڑتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا، جبکہ پیچھے زرمش ہلکا سا مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ افسوس زاویہ خانزادہ، تمہاری قسمت میں ہی لکھی گئی ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت تم اپنی قسمت پر ماتم کرے ہوگے۔ بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولتی وہ مسکرا دی۔ 2 دن بعد۔ زرمش، 2 دن سے کہاں تھی تم؟ کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا تمہارا، خفا سے لہجے میں بولتی اس کی دوست دھب سے اس کے قریب آ کر بیٹھی تھی، جو سب سے اینڈ میں کرسی پر بیٹھی ہوئی کتاب پر اپنا سر جھکائی تھی۔ کچھ نہیں، بس میرا نکاح ہو گیا تھا تو 2 دن کی چھٹی لے لی میں نے، آہستہ سے آواز میں بولتی ہوئے وہ اسے ایسے بتا گئی جیسے کوئی موسم کا حال سنا رہی ہو، جبکہ پاس موجود اس کی دوست اچھل کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مذاق کر رہی ہو تو بہت ہی برا مذاق ہے، اور اگر سنجیدہ ہو تو مجھے دیکھ کر بتاؤ کہ وہ کون بد نصیب ہے جس کی تمہارے ساتھ قسمت پھوٹ گئی ہے۔ گڑبڑا کر کہتی ہوئی اس کی دوست اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ سچ بول رہی ہوں، بتا دوں گی کبھی کہ کون ہے وہ انسان، ابھی میرا فی الحال مذاق کرنے کا کوئی موڈ نہیں، اس لیے خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ آنکھیں گھما کر کہتی ہوئی وہ اسے اپنے پاس موجود سیٹ کی جانب اشارہ کر گئی تھی، جس پر چاروں نچار سامنے موجود لڑکی بیٹھ چکی تھی۔ سر عاطف کلاس چھوڑ کر چلے گئے، کچھ مسائل کی وجہ سے اب وہ ہمارا لیکچر نہیں لے پائیں گے، تو پرنسپل نے نئے لیکچرار کا بندوبست کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ نیا لیکچرار کیسا ہے۔ زرمش کو کچھ بھی نہ بولتے ہوئے دیکھ کر وہ اسے کالج کی صورتحال سے آگاہ کرنے لگی، جس پر زرمش بغیر کسی تاثرات کے اپنا سر ہلا گئی۔ بناتی ہوئی کلاس کو بریک کسی کی بھاری قدموں کی آنے کی آواز نے لگائی تھی۔ سانس روک کر سامنے موجود ایک خوبرو نوجوان کو کلاس میں داخل ہوتا دیکھ کر تمام کلاس اپنے پین دانتوں میں دبائے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم کلاس، میرا نام زاویہ خانزادہ ہے اور آج سے میں آپ کا نیا لیکچرار ہوں۔ بھاری گمبھیر آواز کلاس روم میں گونجی تھی تو وہ جو اپنا چہرہ کتاب پر جھکائے ہوئی تھی ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر سامنے موجود نوجوان کو بے یقینی بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔
یہ جلاد یہاں کیا کر رہا ہے؟ بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولتی وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے جھٹ سے اپنا چہرہ نیچے جھکا گئی تھی. وقفے وقفے سے اس کی پرتپش نظریں اپنے چہرے پر پڑتی محسوس کرتے زرمش کا سانس تو حلق میں ہی اٹکا چلا جا رہا تھا. اور حد تو تب ہوئی جب لیکچر کے دوران ہی وہ اسے مخاطب کر چکا تھا. اسٹینڈ اپ مس زرمش، بورڈ پر لکھے سوال کا جواب دیں. ساویار نے پوری کلاس میں لاسٹ بینچ پر بیٹھی اپنی 2 دن پہلے بنی منقوہہ زرمش کو کہا تھا، جو ساویار خانزادہ کو پروفیسر کے روپ میں دیکھ کر خود کو کتاب کے ذریعے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. یہ جلاد یہاں سے کہاں آ گیا؟ اسے میرے ہی کالج میں آنا تھا. یا اللہ، پوری دنیا میں اور سارے کالج مر گئے تھے، یا پھر مجھے اس کالج میں ایڈمیشن لینا تھا. آپ کچھ ایسا نہیں کر سکتے کہ مجھے یہاں سے غائب کر دیں کہ یہ جلاد مجھے دیکھ ہی نہ پائے؟ آنکھیں میچ کر کپکپاتے ہوئے وہ اس کی آواز پر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. حلق تر کرتے ہوئے اس نے سامنے موجود بورڈ کی جانب دیکھا. سر وہ میں سوال آسان تھا، لیکن زرمش گھبراہٹ کے مارے جواب نہیں دے پائی. بے اختیار ہاتھوں میں لرزہ طاری ہو گیا تھا، جس پر وہ اپنے دوپٹے پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اپنے لبوں کو کاٹ گئی تھی. آپ جیسے نالائق اسٹوڈنٹ میری کلاس میں کوئی جگہ نہیں. گیٹ آؤٹ. اسے ستارتے ہوئے ساویار خانزادہ نے اس کی جانب دیکھا. یہ لڑکی اس کی جان کا عذاب تھی. ہر لمحہ اس کے سر پر عذاب کی طرح تاری رہتی، اور اب یہاں بھی اس کی جان کا عذاب بھی بنی ہوئی تھی. کون جانتا تھا کہ دادی کے اچانک ہارٹ اٹیک کی خبر پر یہ لڑکی اس کے گلے پڑ جائے گی. اس نے 2 مرتبہ احتجاج کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر اس کا احتجاج کوئی کام نہیں آیا تھا. پوری کلاس میں ہنسی کا فوارہ چھوٹ گیا. بے اختیار زرمش کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. کپکپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے گرفت بیگ پر مضبوط کرتی آنسو صاف کرتی وہ تقریباً بھاگتی ہوئی کلاس سے نکل گئی. اس کے لبوں کی کپکپاہٹ پر زاویار کا دل زور سے دھڑکا تھا. کلاس اپنے لیکچر پر توجہ دیں، سر سے لہجے میں بولتے ہوئے تمام کلاس سے مخاطب تھا، جو اب اپنی ہنسی دبانے کے چکروں میں سرخ چہرے کے ساتھ اپنی کتابوں میں سر چھپا چکے تھے. تقریباً 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ بار بار زرمش کا روتا ہوا چہرہ اور کپکپاتے ہوئے لب اسے کسی اور کام میں توجہ مرکوز کرنے میں خلل کا باعث بن رہے تھے. جب لیکچر کے دوران بھی زرمش کی نم نگاہیں ذہن پر سوار رہیں تو وہ غصے میں پین پھینک کر اس کے پیچھے گیا. زرمش کہاں جا رہی ہو؟ بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ جو بار بار آنکھوں کو رگڑتے ہوئے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی کہ اچانک سے پیچھے وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ نکلا. عنقریب بھی اسے وہ گیٹ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دی. تبھی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اسے کونی سے تھامتا ہوا وہ ایک طرف کونے میں لے گیا. اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے جبڑے بھینچ لیے. کیا ہو گیا؟ اتنا رونا تمہیں کس بات پر آ رہا ہے؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتا ہوا وہ اپنے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی نرمی لا گیا تھا. آپ کو اس سے کیا؟ جلاد کھڑوس کہیں کے، آپ نے ہمارے نکاح کا غصہ پوری کلاس کے سامنے مجھے بے عزت کرتے ہوئے نکالا. آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہاں سب لوگ مجھ پر کتنا ہنسے، مگر آپ کو اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جائیں اپنی دنیا میں مگن رہیں، خوش رہیں. آپ کو مجھ سے کیا کہ زرمش کیسی ہے کیسی نہیں ہے، اور آپ کو اس سے کیا کہ زرمش زندہ بھی رہتی ہے پھر مر جاتی ہے. وہ جب غصے میں کچھ دماغ میں آ رہا تھا بولے چلی جا رہی تھی. اس سے آخری بات پر زاویار خانزادہ کا بس ہوا تھا. تبھی گلے سے دبوچ کر اسے اپنی بے انتہا نزدیک کرتا ہوا وہ اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا. خبردار زرمش، زاویار خانزادہ آج یہ الفاظ منہ سے نکال لیے ہیں، لیکن آئندہ بار یہ الفاظ منہ سے نکالنے کے لیے تم زندہ نہیں بچو گی. اس لیے سوچ سمجھ کر اپنے الفاظوں کو چناؤ کیا کرو، نہیں تو میں بھول جاؤں گا کہ یہ 2 دن پہلے میں تمہیں اپنے نکاح میں لے چکا ہوں. اب مجھے ذرا افسوس نہیں ہوگا تمہاری بیمعنی زندگی کو ختم کرتے ہوئے. سر سے لہجے میں پھنکارتے ہوئے بولتا وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھے گیا تھا، مگر ابھی اس پر آنے والی تمام نرمی وہ اپنی باتوں سے ہی سائل کر چکی تھی. اس لیے زاویار خانزادہ یوں سرد مہری کا لباس اوڑھے ہوئے اس کے سامنے تھا، جبکہ زرمش کو اپنی سانسیں حلق میں بھی اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. مجھے چھوڑیں، مجھے سانس نہیں آ رہا، تڑپتے ہوئے بولتی وہ اس کے ساتھ ہاتھ کو اپنے گلے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی. مجھے بھی نہیں آیا تھا جب تم نے ایسی بات کی، تڑپتے ہوئے بولتا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا، جس پر زرمش جتنا حیران ہو سکتی تھی اتنا کم تھا. آپ کو اس سے کیا کہ میں جیتی ہوں یا نہیں؟ آپ اسے نفرت کرتے ہیں نا، تو اپنی نفرت کے ساتھ خوش رہیے. آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ زرمش مر جائے گی. کم از کم سب کی زندگیوں سے ایک عذاب چلا جائے گا. تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے میرے جینے یا نہ جینے سے؟ آپ کو فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ زاویار خانزادہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھی گئی تھی، جبکہ بڑے بڑے نین کٹوروں میں پانی بھر آیا. زاویار خانزادہ کے ماتھے اور گلے کی ابھرتی ہوئی رگیں اس کے ضبط کی گواہی دے رہی تھی، مگر ابھی وہ اپنا ضبط یوں زرمش کے سامنے توڑتا ہرگز نہیں چاہتا تھا. مگر یہ لڑکی تھی کہ اپنی باتوں سے اسے تہو بالا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، اور لگتا تھا کہ وہ اس کی یہ کوشش کامیاب بھی ہو رہی تھی. جو کرنا ہے جا کر کرو، میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ. زرمش دانت پیس کر بولتا ہوا وہ اس کے گلے کو چھوڑ آگے کی جانب بڑھتا چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کر گھٹنوں کے بل چھپ کر بیٹھی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی. اپنے بازو میں چہرہ چھپا کر روتی وہ اپنی تکلیف کو بیان نہیں کر پا رہی تھی. کسی کے قدموں کی آواز سن کر اپنے آنسو صاف کر کے جو ہی چہرہ اٹھا کر دیکھا تو مزید آنسو آنکھوں میں بھر آئے. اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے اس نے سامنے ٹھہرے ہوئے زہیب کے بازو کو دبوچ کر اس کے کندھے سے اپنا سر ٹکا دیا. زہیب، کیوں ہے تمہارا بھائی اتنا سنگ دل؟ کیا اس میں دکھائی نہیں دیتی؟ کیا اسے میری محبت دکھائی نہیں دیتی؟ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ اپنے ہی شوہر کے لیے اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی، اور کر بھی رہی تھی اس کے سامنے. زہیب تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر گیا.
بہت جلد وہ تمہارا احساس کرے گا. وہ تم سے محبت کرتا ہے, بس تمہیں بتا نہیں پاتا. تمہارے سامنے اسے اپنے جذبات کو عیاں کرنا نہیں آتا. اسے کچھ وقت دو, پھر وہ وہی زاویہ خانزادہ بن جائے گا جس سے تمہیں محبت ہوگی. نرمی سے اس کا سر تھپتھپا کر بولتا ہوا وہ اس کے اس قدر موجودگی میں اپنے وجود سے دھواں اٹھتے ہوئے محسوس کر رہا تھا جو اس کے پورے وجود کو جلا کر خاص کر دینے پر تیار تھا. مگر وہ سنگ دل بھی تو اس کے اس قدر قریب آ کر اس کا امتحان لے رہی تھی. تو زہیب خانزادہ کو جلنا منظور تھا. تم ہر بار ایسے ہی کہتے ہو, تم ہر بار کہتے ہو کہ وہ میرے لیے آ جائے گا, مگر وہ ہر بار نہیں آتا. وہ ہر بار مجھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے. زہیب, اگر اس نے مجھے چھوڑا تو میں مر جاؤں گی. کسی کو میری فکر نہیں, کوئی میرا یہاں نہیں ہے. میرے شوہر کو بھی میری پرواہ نہیں, وہ مجھے مرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. زہیب, میرا دل چاہتا ہے میں مر جاؤں. پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی وہ اس کا دل سینے سے نکال چکی تھی, جبکہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ زرمش کے الفاظوں سے اپنا وجود چھلنی ہوتے محسوس کر رہا تھا. ایسے مت بولو, بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا, مگر وضاحت وہ اس چیز کی بھی نہیں کر پایا. گھر چلو, تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی. رو مت. نرمی سے وہ اسے اپنے وجود سے علیحدہ کرتا ہوا اسے ہاتھ سے تھامے ہوئے آگے بڑھ گیا, جبکہ زاویہ خانزادہ نے یہ منظر غضبناک ہوتی آنکھوں سے دیکھا. بھائی میں اندر آ جاؤں, جلدی سے بولتا وہ قدم بڑھاتے ہوئے اندر کی جانب آیا. جو بات بولنی ہے بولو چھوٹے, اور جاؤ یہاں سے, مجھے کچھ کام کرنا ہے. ضرور. اس کے مقابلے میں صہیب کے لیے اس کے لہجے میں قدر نرمی تھی. بھائی بات بہت ضروری ہے, اگر نہیں ہوتی تو میں نہیں آتا, مگر اب لگتا ہے کہ بات کر لینی چاہیے. لفظوں پر زور دے کر بولتا ہوا وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تھا. اس کے سامنے بیٹھ کر لیپ ٹاپ اس کے ہاتھوں سے لیتا ہوا وہ سامنے ٹیبل پر دھر چکا تھا. آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ؟ آپ جانتے ہیں نا وہ آپ سے کس قدر محبت کرتی ہے. آپ کو اس کی آنکھوں میں دکھائی نہیں دیتی اپنی محبت؟ کیا وہ لڑکی خوبصورت نہیں, وفادار نہیں؟ اس میں کون سی غلطی ہے جو آپ اسے یوں سزا دے رہے ہیں؟ آپ سے محبت کرنے کی سزا وہ آپ کی بیوی ہے, آپ کے نکاح میں موجود عورت ہے. آپ اور کتنا اسے تڑپانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سنجیدگی سے پوچھتا ہوا وہ آج اپنے بڑے بھائی سے مخاطب تھا, صرف اس لڑکی کے لیے جو اپنے شوہر کی محبت میں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے مرے چلی جا رہی تھی. اس کی بات پر زاویہ خانزادہ کے جبڑے بھیگ چکے تھے. مجھے کچھ بھی نہیں جاننا, مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنا ہی نہیں تھا. یہ سب کچھ خاندان والوں نے مجھ پر تھوپا ہے اور کچھ بھی نہیں. میں عنقریب اسے طلاق. ابھی وہ الفاظ منہ سے نکال ہی رہا تھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے زہیب اسے سے کھولتے ہوئے اس کے گریبان کو دونوں ہاتھوں سے تھام چکا تھا. آگ بگولا ہوتی آنکھوں کے ساتھ زاویہ خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ زاویہ کے وجود کو تہس نہس کر دے. زہیب ہوش میں تو ہو, بڑا بھائیوں میں تمہارا, سر سے لہجے میں بولتے ہوئے اس نے زہیب کے دونوں ہاتھوں کو تھاما. بڑے بھائی ہیں اسی لیے میں نے لحاظ کر لیا, نہیں تو جس قدر کڑوے الفاظ آپ نے بولے ہیں کوئی اور برداشت نہیں کر پاتا. آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ لڑکی آپ سے محبت کرتی ہے, آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ چکارتی ہوئی آواز میں بولتے زہیب پہلی مرتبہ اس قدر شدید غصے میں آیا تھا. کیوں نہیں بولوں میں, کیوں نہیں بولوں؟ بچپن سے لے کر آج تک دیکھتا آیا ہوں تمہاری آنکھوں میں زرمش کے لیے محبت, تو میں کیسے اسے اپنا لوں؟ میں کیسے تمہارا دل توڑ دوں؟ یہ قسمت کی ستم ظریفی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ہم دونوں بھائیوں کو محبت ہوئی بھی تو ایک ہی لڑکی سے. تڑپ کر بولتے ہوئے زاویہ خانزادہ نے اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑایا. اٹھ کر کھڑے ہوتے اس نے ایک ہی جھٹکا زہیب کے وجود پر ڈالتے ہوئے اسے پیچھے صوفے کی جانب دھکیلا, جبکہ زہیب پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے موجود زاویہ خانزادہ کو دیکھے گیا. آج اس نے اعتراف کیا بھیتر تھا کس قدر عذاب کے ساتھ. آپ کو کب پتہ لگا؟ قدر تحمل بھرے انداز میں بولتے زہیب اپنے بالوں میں ہاتھ چلا گیا. جب تم میری آنکھوں میں زرمش کے لیے محبت دیکھ سکتے ہو تو کیا میں تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے محبت نہیں دیکھ سکتا؟ دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھا. میری محبت حاصل کرنے والی محبت نہیں ہے بھائی, میں نے کبھی اسے پانے کا نہیں سوچا. اگر بات صرف ہم دونوں کی ہوتی تو شاید میری محبت آپ کی محبت سے جیت جاتی, مگر محبت کی اس ٹرائنگل میں تو کہیں تھا ہی نہیں. وہ زرمش تھی, اس کی محبت میری محبت پر بھاری پڑ گئی اور آپ کے نصیب میں وہ لکھ دی گئی. دوبارہ میری محبت کے بارے میں بات کر کے ہمارے رشتے کی تذلیل مت کیجیے گا. میں اگلے مہینے سے آرمی جوائن کر رہا ہوں. آپ سے محبت اپنی جگہ, مگر کبھی اس لڑکی کو اس بات کا تانا مت دیجیے گا کہ کسی اور نے بھی اس سے محبت کی تھی. بے بسی سے بول کر وہ اٹھ کھڑا ہوا. تمہیں میں ایسا لگتا ہوں کہ اسے تانا دوں گا اس لڑکی کو جس کے لیے میں بچپن سے تڑپا ہوں؟ ہلکے پھلکے انداز میں کہتے زاویہ خانزادہ نے کھڑے ہو کر اسے گلے لگایا, جس پر زہیب مسکراتے ہوئے بغل گیر ہوا تھا. اس کا خیال رکھیے گا. دھیمی سی سرگوشی تھی جو ایک وعدہ بن چکی تھی. یہ کیا بات ہوئی دادی جان؟ آپ مجھے ایسے کیسے زاویہ کے کمرے میں بھیج سکتی ہیں؟ مجھے نہیں جانا ان کے پاس, مجھے ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں. وہ ضدی اکڑو کھڑوس کہیں کے انسان, ان کے ساتھ میں تو کیا کوئی بھی نہیں رہ سکتا. میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, میں آپ کے کمرے میں ہی رہوں گی. اور خبردار اپنے رخصتی کی بات کی تو, غصے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ کہتی وہ جھنجھلاتی ہوئی, جبکہ دروازے پر موجود زاویہ خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی. دادی جان اجازت ہو تو میں اپنی بیوی کو لے جاؤں؟ مسکراہٹ دبا کر بولتا ہوا وہ زرمش کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھے گیا, جبکہ بوکھلاتے ہوئے اس نے زاویہ خانزادہ کے چہرے کو دیکھ کر دوسری نظر دادی پر ڈالی جو نرمی سے اپنا سر ہاں میں ہلا گئی تھی. دادی نہیں. ابھی بوکھلاتے ہوئے اس نے کھڑے ہو کر پکار لگائی ہی تھی کہ زاویہ خانزادہ ایک ہی جھٹکے میں آ کر آگے بڑھ کر بازو سے تھامتا ہوا اسے کندھے پر گولی کی طرح لادتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا. اس کے تمام احتجاج کے باوجود بھی کتنے خراب ہیں آپ, کتنے بے حس ہیں. ایسے کون رخصتی کراتا ہے؟ دادی کو ایموشنل بلیک میل کر کے آپ نے یوں ہی
میری رخصتی کرا لی؟ آپ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ میں کچھ بھی خوشیاں دیکھوں. آپ ہمیشہ سے ہی ایسے تھے, سنگ دل. جیسے ہی زاویہ خانزادہ نے اسے اپنے کندھے سے نیچے اتارا تھا, سرمش پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے وار کرتی اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی, جبکہ وہ خاموشی سے اس کے نازک پار سہتا ہوا اس کی کلائیوں کو تھام گیا تھا. سرخ ہوتی کلائیوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھے گیا. تمہیں تکلیف ہوگی, کہو تو میں خود مار لوں خود کو. جھک کر اس کی آنکھوں سے آنسو چنتے ہوئے نرمی سے بولا, جبکہ سرمش نے حیرت بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا. زاویہ خانزادہ, اور اس سے نرمی برتے, یہ آج سورج کہاں سے نکل آیا تھا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو بخار تو نہیں؟ پریشانی سے اپنا رونا بھول کر وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی. محبت کا بخار چڑھ گیا ہے تمہارا سرمش. زاویہ خانزادہ, بس یہ بخار اتار دو, قسم سے بہت خوار کرایا ہے اس بخار نے. تھک گیا ہوں, پاؤں شل ہو گئے ہیں, اب بس تمہاری پناہوں میں سونا چاہتا ہوں. ایک لمبی نیند ہے جس کے بعد میں جاگوں تو ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں. آہستہ سے بولتا ہوا وہ جھکتے اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم چکا تھا. آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سرمش ابھی بھی نہ سمجھی کہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی. بہت محبت کرتا ہوں تم سے, پتہ نہیں پایا, جتا نہیں پایا, مگر اب میں اپنے دیے ہوئے ہر دکھ کا ازالہ کروں گا. تم سے بہت محبت کرتا ہوں. آہستہ آہستہ میں تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانے کی بھرپور کوشش کروں گا. کیا تم اس میں میرا ساتھ دو گی؟ نرمی سے بولتا وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا تھا, جس پر وہ بھی اپنا سر اس بات میں ہلا گئی. ہمیشہ, میں آپ کا ہمیشہ ساتھ دوں گی. بس دوبارہ کبھی مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش مت کیجیے گا, نہیں تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی. تڑپتے ہوئے لہجے میں بولتی سرمش زاویہ خانزادہ کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیگ چکی تھی. تمہیں تکلیف دینے سے پہلے زاویہ خانزادہ مرنا پسند کرے گا, شدت بھرے لفظوں میں کہتے ہوئے وہ جھک کر اس کا ماتھا چوم گیا تھا, جبکہ وہ اپنے وجود میں محبت کی سرشاری پھیلتے ہوئے سرمش نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی.